الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اخلاق کے بالکل بنیادی تعریفوں پہ کام کیا تھا۔ اصل میں اخلاق کے بارے میں چونکہ غلط فہمیاں بہت ہیں، لوگ اخلاق کو مروت کے معنی میں لیتے ہیں۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ لوگ اس پر سوچیں کہ کیا بات ہے اصل میں۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے تو شاید آپ میری بات سمجھ لیں گے، لیکن اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے تو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر بات تو انسان بھول سکتا ہے، لیکن چیز آدمی کے سامنے ہوتی ہے تو اس کو پڑھ کر اپنا کنسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات تھی، بعض لوگ اخلاق کو مروت کے معنی میں لیتے ہیں، جو کہ صرف اخلاق کا جز ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتا ہے، بات چیت اچھی طرح کرتا ہے، یا کسی کے کام کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بڑے اچھے اخلاق ہے، ملنسار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اوپر اخلاق کے بارے میں تفصیل جاننے سے پتہ چلا کہ صرف اخلاق کا جز تو ہو سکتا ہے، کل نہیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب یہ اللہ کے لیے ہو۔ اگر اللہ کے لیے نہ ہو، اس سے کوئی دنیائی مفاد وابستہ ہو، تو پھر یہ جز بھی نہیں ہے، صرف کاروبار ہے۔ اس سے معلوم ہو جائے کہ کافروں کی یا کمزور مسلمانوں کی ان اچھی صفات کی نفی نہیں، کیونکہ ان کو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہے، اس لیے وہ قابل تعریف تو پھر بھی ہیں۔ جیسے خاتم طائی کی سخاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، بس اگر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو اس کا صلہ ان کو پھر دنیا میں مل جائے گا کہ لوگ ان کی تعریف کریں گے، یا ان کے دوسرے دنیائی کاموں میں لوگ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ عمل بھی کیا اور فائدہ بھی نہیں ہوا۔ دوسری طرف اگر کچھ ایسے دنیائی مقاصد کے لیے استعمال کی جائے جن کا حاصل کرنا ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا، تو پھر دھوکہ ہے، فریب ہے، اخلاق کے پردے میں بد اخلاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ میں چند مثالوں سے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے مثال، گھر کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے کوئی، مرد کوئی نہیں ہے، عورت جواب دے رہی ہے کہ مرد نہیں ہے گھر پر۔ اب اس کے جواب دینے کے ایک معروف طریقہ ہے کہ نرمی سے کہہ دے کہ صاحب گھر پر نہیں ہے، یا فلاں گھر پر نہیں ہے۔ اس کو عام لوگ اخلاق کہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ شریعت اس کو بد اخلاقی کہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر محرم کہ دل کے کسی چور کو تقویت دینا اخلاق ہے یا بد اخلاقی ہے؟ یہ بد اخلاقی، اور بد اخلاقی بھی بہت اونچے درجے کی بد اخلاقی۔ اب اس کے لیے ذریعہ بن رہا ہے یہ نرم آواز، تو عام لوگ اس کو اخلاق کہتے ہیں، لیکن شریعت اس کو بد اخلاقی کہے گی۔ عفت یہ اخلاق کا بہت اونچا مقام ہے، یعنی جو شہوت کا جو بتایا گیا تھا اس میں جو اعتدال والا نقطہ تھا وہ عفت کا تھا، تو وہ ایک اونچے درجے کے اخلاق کی بات ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں غیر مردوں کے ساتھ سخت زبان میں بات کرتے ہیں وہ عفیف ہوتی ہیں۔ اب بتائیں، مطلب ان کا اخلاق بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو اب یہاں پر ہمارے سامنے دو باتیں آ گئی، یہ کہ ہم لوگ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے مطابق، تو یہ اس کا صلہ پائے گا آدمی وہاں آخرت میں، کیونکہ اللہ کے لیے ہے، شریعت کے مطابق ہے، لہٰذا ٹھیک ہے، وہاں صلہ ملے گا۔ ہم لوگ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں شریعت کے مطابق، لیکن دنیا کے لیے، تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا،
البتہ دنیا میں اس کا صلہ مل جائے گا، دنیا میں اس کا صلہ مل جائے گا، لوگ تعریفیں کریں گے. اور جیسی مثال جیسے کوئی نماز پڑھ لو اس لیے پڑھے کہ لوگ مجھے اچھا نمازی کہنے، بالکل یہ وہی چیز ہوگی، ریا ہو جائے گی. تو اگرچہ عمل تو صحیح ہے لیکن ہے دنیا کے لیے، عمل صحیح ہے لیکن ہے دنیا کے لیے، لہذا عمل کو ہم غلط نہیں کہیں گے کیونکہ شریعت کے مطابق بس اپنا مال کوئی لوگوں کے بہبود کے لیے خرچ کرتا ہے. تو یہ عمل شریعت کے مطابق ہے کیونکہ شریعت میں اس پہ کوئی مخالفت نہیں ہے. اب صرف نیت کی بات ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دارمدار نیت پر ہے. بس اگر یہ نیت یہ ہو کہ اس سے اللہ پاک خوش ہو جائے تو سبحان اللہ اس کا صلہ ادھر ملے گا. لیکن اگر انسان ویسے ہی اپنے نیک طبیعت کی وجہ سے، اپنے قومی حمیت کی وجہ سے کوئی یہ ایسا کرتا ہے اور اس کو اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو تو اس کو اس کا صلہ دنیا میں ملے گا. اسی کی مثال دی گئی تھی خاتم طائی کی کہ آپ سب نے ان کی تعریف فرمائی، تو آپ سب نے جو تعریف فرمائی دنیا کی تعریف ہے نا، کیونکہ آخرت میں تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم دنیا سے مسلمان نہیں گئے، تو آخرت میں تو اس کو کچھ نہیں ملا. ہاں دنیا کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے، مثلا اخلاقی اچھے برتیں لیکن ہوں وہ دنیا کے لیے، تو کاروبار مثلا سلام کا جواب اچھا دینا بڑی اچھی بات ہے، مطلب اگر اللہ کی رضا کے لیے تو بہت اجر ہے. لیکن میں جاؤں، میں کسی کی دکان پہ جاؤں، میں کہوں السلام علیکم، اس کو یہ بھی توقع ہے کہ مجھ سے کچھ خریدے گا اور اس وقت کہہ دے وعلیکم السلام، بڑے اتفاق سے کھڑے ہو جائیں اور یہ تو ٹھیک ہے اس نے کر لیا. لیکن واپسی میں جب میں نے سلام کہا اور کچھ لیا نہیں تو اس کا جواب بڑا مریل سا دیا، تو اس کا مطلب پہلے والا کاروبار تھا، تو اس کو صلہ نہیں ملے گا. ہاں جی، اس کی وجہ ہے کہ اس نے کاروبار کے لیے کیا. بس یہی اصل میں بنیادی چیزیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ بہت اہم ہے اخلاق. یہ ایک تو یہ کہ اچھی طریقے سے پیش آنا یہ اخلاق کا جز ہے، کل نہیں. دوسری طرف اس کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. تیسری بات اس کا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تب اس کا وجود ہے، اس کا فائدہ ہے آخرت میں. اب اس سے ایک ایک چیز کاٹتے جائیں تو پھر چیز وہ نہیں رہے گی، البتہ حکم بدلتا جائے گا. اب اخلاق کی قسمیں، اخلاق باطنہ کی دو قسمیں ہیں. ایک کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دوسرے کا نفس کے ساتھ ہے. جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے ان کو ہم کہتے ہیں اخلاق حمیدہ، ملکات فاضلہ. ان کو مقامات سے تعبیر کیا جاتا ہے، مثلا توحید، اخلاص، توبہ، محبت الہی، قوت زہد، توکل، قناعت، حلم و صبر، شکر، صدق، تفویض، تسلیم، رضا، فنا الفنا وغیرہ. جس قلب میں یہ اخلاق جمع ہو اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یعنی اس دن کسی کا اس کا مال اور بیٹے کام نہیں ہے گے مگر وہ سلیم دل جو وہ اللہ کے پاس لائے گا، جس کا تعلق نفس کے ساتھ ان کو اچھا وہ لائے گا، وہ جو ہے نا وہ کام آئے گا. جن کا تعلق نفس کے ساتھ ہے ان کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، مثلا طمع، طول عمل، غصہ، دروغ، غیبت، حسد، بخل، ریا، عجب، کبر، حق اور بمال، بجاہ، بدنیا، ببا وغیرہ اخلاق رذیلہ ہیں. اور ان سے پاک کو نفس کو پاک کرنے کا کام نام تزکیہ نفس ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یعنی مراد کو پہنچے اس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور تباہ و برباد ہو گیا جس نے ایسا نہیں کیا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا. ایک عجیب نقطہ ابھی دل میں آیا ہے جو شاید ابھی اس میں لکھنا بھی پڑے گا.
یہاں یہ تو لکھا گیا ہے کہ ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے جو اچھے ہیں، اور جو برے ہیں ان کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. تو ابھی میرے خیال میں ذرا بات اس پہ کر لیتے ہیں، اور یہ مناسب بات ہوگی انشاءاللہ. نفس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس الہام کی نفس کو اس کے فجور اور اس کا تقویٰ. تو یہاں فجور کے مقابلے میں تقویٰ ہے، اور تقویٰ کہتے ہیں برائی کے تقاضے کو اللہ کے لیے اللہ سے ڈر کے دبانا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. ہاں جی. بس نفس کے اندر رذائل بنیادی پائے جاتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر نفس کی اصلاح نہیں قد خاب من دساہا تو تن تباہ اور برباد ہو جائے گا اگر اس کی اصلاح نہیں ہوئی. ورنہ اگر تقویٰ پہلے سے موجود ہوتا تو پھر تباہی کی بات ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب اس میں تقویٰ خود پہلے موجود نہیں ہوتا، اس میں رذائل پہلے موجود ہوتے ہیں، اور ایک ایک رذیلے کو نکال کر آپ اس کے برابر تقویٰ سے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر کسی نے ایسے نہیں کیا تو تباہ برباد ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ نفس میں بنیادی طور پر شر ہے، اور اس کو شر کو دفع کرنے کا کام اور کا نام خیر ہے. یعنی نفس کو دبا کر ہی کچھ حاصل کر سکو گے، نفس کو دبا کر ہی کچھ حاصل کر سکو گے. یہ بات بنیادی طور پر سمجھ لیں جو ہم اہم بات ہے. دل کے بارے میں قلب سلیم کا لفظ ہے، مطلب یہ ہے کہ نفس اگر اس کے خواہشات دل کے اوپر حاوی نہیں ہوئے اور شیطان کے وسوسے سے دل کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے تو پھر قلب سلیم ہے. یعنی یوں سمجھ لیے کہ دل کو بچانا پڑتا ہے، نفس کو دبانا پڑتا ہے. دو لفظوں میں اگر ہم کہہ سکیں، دل کو بچانا پڑتا ہے، نفس کو دبانا پڑتا ہے. اس لیے دل کے لیے بنیادی چیز خلوت بتائی جاتی ہے اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں اس سے روک دو تو دل بچ جائے گا، دل بچ جائے گا. لہذا دل کو بچانا پڑتا ہے، نفس کو دبانا پڑتا ہے. اور دل کو بچانے کے لیے ہم لوگ خلوت یا پھر صحبت صالحین، اچھی بات تو صحبت صالحین ہے، اس کا وہ کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں تاکہ دل بچ جائے اور اس میں اچھی چیزیں آ جائیں، اور جو بری چیزیں ہیں شیطانی وسوسے اور وہ نہ آ سکے اور نفس اس کے اوپر حاوی نہ ہو سکے. جو نفس کے رذائل ہیں وہ دل تک نہ پہنچے، دل پہ حملہ آور نہ ہو. تو اس وجہ سے اگر دل کو بچا لیا تو اس کے اندر خود بخود ہی چیز آ جائے گی، اور نفس کو دبا لیا تو خود بخود تقویٰ ہو جائے گا. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جو سمجھانا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور یہ واقعی بہت عظیم علم اللہ پاک نے اس انداز میں مہیا فرما دیا. فضائل کو درجہ ضرورت میں حاصل کرنا اور رذائل سے چھٹکارا حاصل کرنا فرض عین ہے. اب دیکھ یہاں پر دونوں کی باتیں، فضائل کو درجہ ضرورت میں حاصل کرنا دل کی بات ہے، اور رذائل سے چھٹکارا حاصل کرنا یہ نفس کی بات ہے. یہ فرض عین ہے. اسی کو اصلاح نفس اور جو نا وہ کیا کہتے اصطلاح میں قلب کہتے ہیں، اس پر کامیابی و موقوف ہے، جیسے کہ اوپر ذکر آ چکا. اسی کے لیے تصوف ہے، اور اسی کے لیے مشائخ کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں. بظاہر یہ تو بہت مختصر سا نصاب ہے، لیکن فی الحقیقت اس نصاب کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں جتنا نظر آتا ہے. البتہ ناممکن بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا حکم دیا تو ممکن ہونے کی وجہ سے دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناممکن کا حکم حاصل کرنے حکم نہیں دیتا. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں فرماتے. بس کوشش ہماری طرف سے اور فضل اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما کر ہماری کامل اصلاح فرمائے.
تو یہی ابھی درمیان میں ایک بات ہو چکی ہے کہ ہے تو یہ چھوٹی مطلب چھوٹا سا نصاب نظر آتا ہے، لیکن چھوٹا سا نصاب نہیں ہے. وہ ایک شعر ہے، صوفی نشوت صافی تا دل نقش جامع، بسیار سفر باید تا پخت شوت خامے. صوفی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عشق کا جام نہ کھینچے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہ کرے، کیونکہ خام سے پختہ ہونے میں بہت لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے. خام سے پختہ ہونے میں تو آج کل لوگ چونکہ ڈائریکٹ اور شارٹ کٹ لگانا چاہتے ہیں، تو مجھے خواتین کی طرف سے بہت فون آتے ہیں کہ مراقبہ تو نہیں ہو رہا، مراقبہ تو نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں تم کوشش کرو گی تو ہوگا نا، تم کوشش جاری رکھو گی تو ہوگا. یہ تو روز روز کی بات ہے، تم کوشش جاری رکھو تو ہو جائے گا. اور اس طرح الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ جن نے کوشش کی پھر ان کا ہو بھی گیا. ایسا نہیں کہ مطلب ہو نہیں سکتا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں ایک ہی دن میں ہو جائے تو پھر ایک دن میں کسی بیماری کا ٹھیک کر کے دکھاؤ نا، باقی جو فزیکل بیماری ہے. ہاں جی، جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، کوئی ٹی بی کا علاج کرنا چاہے وہ 9 مہینے لگتے ہیں، اور ڈاکٹر کو کا بڑا قریبی رشتہ دار ہو اور اس کو بہت قریب ہو، کہتے ہیں بس ایک دن میں ٹھیک کر لو، تو کر سکتے، اس کے بس ہی بھی نہیں، پہلے صبر کرنا پڑے گا. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے محنت ضروری ہے. اخلاق رذیلہ، اب پہلے اخلاق رذیلہ کے بارے میں بات کریں. اصلاح کے طریقے بھی 2 مختلف طریقے ہیں. ایک میں دل کے ذریعے سے کوشش ہوتی ہے، دوسرے میں نفس کے ذریعے سے کوشش ہوتی ہے. دل کے ذریعے سے کوشش یہ ہے کہ ذکر سے دل کو منور کیا جائے اور یہ چیزیں ان کے اندر آ جائے جو سلیم قلب والی، اور اس کے ذریعے سے وہ نفس کو دبا لے، مجاہدہ کرا دے اس سے اور وہ کروا دے. یہ تو نقش بندی طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ نفس کو ہی دبانا شروع کر لے، آج اس کو بالکل ہی مزکہ کر لے، اور پھر خود اس میں جو تقویٰ پیدا ہو جائے اس کے ذریعے سے دل بھی بن جائے. تو یہ دونوں طریقے چل رہے ہیں. آج کل ذرا دونوں کو ملا دیا گیا ہے، ہمارے ہاں تو کم از کم ملا ہوا ہے. یہ ابتدا چشتیت سے ہوتی ہے، ابتدا جو ہے نا نقشبندیت سے ہوتی ہے. تو یہ طریقہ ہمارے ہاں اس طریقے سے چلتا ہے. اس کی وجہ سے سلوک جو ہے نا یہ ہمارے ہاں شروع کرایا جاتا ہے چشتی طریقے سے، یعنی اس کے ذریعے سے نفس کے رذائل دور کرائے جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا ماشاء اللہ سلسلہ چلتا ہے. تو اخلاق رذیلہ، اللہ تعالیٰ نے انسان سے صحت مند دل کا مطالبہ فرمایا. اگر دل روحانی طور پر بیمار ہو جائے تو انسان پھر انسان نہیں رہتا، اس سے کچھ بھی سرزد ہو سکتا ہے. انہی دل کی بیماریوں کو رذائل بھی کہتے ہیں. جب تک دل میں یہ موجود ہو انسان خطرے میں رہتا ہے کہ مبادا کس مرض سے روحانی ہلاکت ہو جائے. اس لیے جلد از جلد ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا ہے. اگرچہ دل سے انسانی بیماریوں کو ختم کرنا مقصود ہے، لیکن ان کے علاج میں ترتیب شیخ کے اجتہادی بصورت پر موقوف ہوتا ہے. مرید کا کام اپنے حوال کا اطلاع کرنا ہوتا ہے، اور شیخ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سی بیماری اس اطلاع سے معلوم ہو رہی ہے یا کس مرض کی صحتیابی کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ڈال لیتا ہے اس کے مطابق وہ مرید کو بتاتا ہے. اس طرح شدہ ان بیماریوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کبھی مکمل صحتیاب بھی ہو جاتا ہے. پھر اس صحت کو برقرار رکھنا مقصود ہوتا ہے. روحانی بیماری جسمانی بیماری میں جو سب سے زیادہ موٹا فرق ہے وہ یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ جو جسمانی عوارض خود بخود آتے ہیں کہ ہر شخص نے ایک دن ازدار فانی سے جانا ہے، اس سے مکمل چھٹکارا معالج کے بس میں نہیں ہوتا. جیسے کہ بعض اوقات آدمی ارذل العمر کو جب پہنچتا ہے تو معالج کی یہ بڑی کامیابی سمجھ جاتی ہے کہ مزید بیماری سے صرف جتنا ممکن ہو بچانا مقصود ہوتا ہے، موجودہ بیماریوں کے ساتھ تو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. اس کے برخلاف جب روحانی صحت حاصل ہو جاتی ہے ان کے امراض سے چھٹکارا میں، تو پھر روحانی قوت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ آخر عمر میں بعض مشائخ کی روحانی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ روح کا میدان ہے اور وہ دوسرا جسم کا میدان ہے. جسم فانی اور روح باقی ہے. آنے والے صفحات میں روحانی امراض کی ضروری تفصیل دی جاتی ہے جو صرف تعارف ہے. اس کی تفصیل
اس مختصر کتاب میں سمائی نہیں جا سکتی، نہ اس کا بیان کرنا مقصود ہے کہ مشائخ کا کام ہے کہ ہر مرض کی ضروری تفصیل معلوم کر لے، ہر کا سنا کا نہیں۔ اخلاق رذیلہ کی جڑ حب دنیا سے نکلی ہے، جو کہ 3 قسم کی محبتوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ 3 درج ذیل ہے: حب جا، حب با، حب مال۔ سب سے پہلے حب دنیا بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل ان تینوں کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یعنی اور نہیں ہے زندگانی دنیا مگر دھوکے کی ٹٹی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، رواہ مسلم، یعنی دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ نفس کی جو خواہش شریعت سے متصادم ہو دنیا ہے۔ نفس ہمارا شریعت کی پابندی سے تنگ ہوتا ہے، اس سے خلاصی چاہتا ہے، معال پر نظر کرتے ہوئے عقل مند اس کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے خوگر بناتا ہے، اس سے دنیا مومن کے لیے قید خانہ بن جاتا ہے۔ اور کافر جو نفس کو آزاد چھوڑتا ہے، جو چاہے کرے، چاہے آخر میں اس کو نقصان ہی کیوں نہ ہو، تو یہ اس کی جھوٹی جنت ہے، کیونکہ اس کے سزا قریب بھگتے گا۔ بعض علماء نے تشریح فرمائی کہ مومن کے لیے وہاں جنت ہے جہاں تمام خواہشات پوری کی جائیں گی، اس لیے دنیا میں جس میں جتنی خواہشات جائز طریقے سے پوری کی جا سکتی، اس باقی کی قربانی دینی ہوتی ہے، یہ قید خانہ ہی ہے۔ اس طرح کافر کے لیے وہاں دوزخ ہے جہاں ان کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوگی، اس کے مقابلے میں دنیا میں جہاں اس کی چند خواہشات پوری ہو سکتی ہے، یہ اس کی جنت ہی تو ہے۔ دونوں نے بس اس کے اصل چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اصل میں بس مختصر یہ ہے کہ مومن پابند ہے، کافر آزاد ہے، لیکن اس کی آزادی اس کی بڑی مہنگی قیمت ہے، تھوڑی دیر کی آزادی اور اتنا بڑا نقصان۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اکثر۔ اگر ایک شخص ہو، وہ کسی کو پکڑے، اس کو کہے کہ 3 منٹ کے لیے میری بات مانو، جو تجھے میں کہوں، پھر اس کے بعد جو تو کہے گا میں کروں گا، میں وہ دوں گا تمہیں جو میرے پاس ہے، جو میرے پاس ہے ان میں سے جو چیز بھی مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور اگر ایسا نہیں تو بس پھر اس کے بعد میری مرضی ہے، اگر یہ 3 منٹ کے لیے نہیں، 3 منٹ تو جو چاہے کر۔ اس دروازے سے، اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اس کے اندر جو کچھ، جو کرسی توڑ دیں توڑ دو، چھت توڑنا ہے توڑ دو، جو کچھ توڑنا ہے تم کر لو، اس کے بعد پھر میں تیرے ساتھ جو کروں گا سارے دن وہ کروں گا، چاہے تجھے الٹا لٹکا کے ماروں، چاہے تجھے تیرے سر پاڑوں، چاہے وہ مطلب جو بھی تیرے ساتھ کروں کروں گا۔ اب بتاؤ کیا کیا چاہتے ہو؟ تو آدمی کیا چاہے گا؟ یہی بات ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو میری مثال ویسے نہیں دی، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے پہلا معاشر، اس کے مقابلے میں اگر ہمارے 100 سال کی زندگی ہو جائے تو 3 منٹ بنتے ہیں اس کے۔ اگر آپ 50,000 سال کو 24 گھنٹے بنا دیں تو اس حساب سے 100 سال 3 منٹ کے بن جائیں گے، یعنی 3 منٹ کو جو نسبت ہے 24 گھنٹے کے ساتھ، وہی 100 سال کو 50,000 سال کے ساتھ۔ تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو دیکھو وہاں میں نے صرف پہلے دن کے ساتھ ہی اس کا مقابلہ کیا ہے، ابھی تو وہ شروع ہو گیا تو پھر شروع ہوگا، پھر تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو میں نے صرف اس کو محدود نسبت میں لانے کے لیے، کیونکہ جب بہت لامحدود ہے اس کا بھی ذہن ادراک نہیں کرتا، پھر چھوڑ دیتا ہے، تو ذرا محدود انداز میں سمجھانے کے لیے بات میں نے عرض کی کہ چلو ایک دن کے ساتھ اس کے ساتھ کر لو۔ تو اس وجہ سے اگر یہ دیکھا جائے تو جس میں 3 منٹ کی آزادی برداشت اب وہ اپنا لی تو وہ کافر کا حساب ہے، اور جس نے باقی دن کا جو ہے لے لیا وہ مومن ہے۔ حقیقتی دنیا جس چیز میں فی الحال حظ نفس ہو اور آخرت میں اس کا کوئی نیک ثمرہ مرتب نہ ہو، وہ دنیا ہے۔ نفس جس سے خوش ہو اور آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہ ہو بلکہ نقصان، تو وہ دنیا ہے۔ تشریح: ہر چند ہمارے اندر مختلف امراض پائے جائے، لیکن حسب فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تمام امراض کی جڑ صرف ایک ہی چیز ہے جو حب دنیا ہے، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب دنیا رأس کل خطیہ، یہ دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے. جڑ یعنی اصل مرض ہی بقیہ امراض کا سبب ہوا کرتی ہے، اور اصل کا علاج کرنے سے جملہ امراض خود بھی دفع ہو جائیں گے. جس میں حب دنیا ہوگی اس کو آخرت کا اہتمام ہی نہیں ہوگا، اور جب آخرت کا اہتمام ہی نہیں تو وہ شخص نہ تو اعمال حسنہ کو انجام دے گا نہ برائیوں سے بچے گا. اور اس کے برس جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو جرائم صادر نہیں ہوتے، کیونکہ جب دنیا میں فکر دین کم ہوتی ہے، جس درجے کی حب دنیا ہوگی اسی درجے فکر دین کم ہوگی. اگر کامل درجے کی حب دنیا ہوگی تو کامل درجے کے دین کی سے بھی فکر ہوگی، جیسے کہ کفار میں اور مسلمان میں جس درجے کی حب دنیا ہوگی اس درجے کی دین سے بے فکر ہوگی. مگر یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی حقیقت میں دنیا مال اور دولت اور زن و فرزند کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا کا کسی ذی اختیار کے ایسے مذموم فعل یا حالت کا نام ہے جو اللہ سے غافل کرا دے. ہاں کچھ بھی ہو، اسی کو کہا ہے جیسے کہ پہلے بتایا کہ حب دنیا کے 3 شعبے، حب مال، حب با، حب جا. اس کی تفصیل قریب آ رہی ہے. طلب دنیا کمانا تو بری بات نہیں ہے، البتہ اگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالے جائیں تو پھر یہ واقعی جرم بن جاتا ہے. یہ مال مثل پانی کے ہے اور قلب مثل کشتی کے، اسی کو کہا ہے. یعنی پانی کشتی کا معین بھی ہے اور اس کو ڈبونے والے بھی. اس طرح کشتی سے باہر اور نیچے رہے تو معین اور مددگار ہوتا ہے، اگر کہیں پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبوتا ہے. اس طرح مال سے اگر قلب سے باہر ہے صرف ہاتھ میں تو معین ہے، اور اگر قلب کے اندر اس کی محبت ہے تو مہلک ہے، جیسے کہ کہا گیا ہے حدیث شریف میں نعم المال الصالح للرجل الصالح. یہ نیک آدمی کے لیے مال حلال بہت ہی اچھا ہے، چونکہ مال اس مال سے قارب کو دے گا، ضرورت دین میں چندہ دے گا، لوگوں کی مدد کرے. اگر دل میں مال کی محبت ہے تو اوروں کے حقوق دبا دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب فارس کا خزانہ تو اپنے آیت کریمہ پڑھی زین للناس حب الشہوات، اور فرمایا اے اللہ اس سے معلوم ہو کہ ہمارے اندر اس کی رغبت تو پیدا کی گئی تو اس کا ازالہ نہیں چاہیے، مگر یہ دعا ہے کہ مال تیری محبت میں معین ہو جائے. اور وہ دنیا مضموم جو آخرت سے غافل کر، اس کی مثال سام کی سی ہے، جس کا ظاہر تو اچھا اور نقش نگار سے آراستہ ہے مگر اندر زہر بھرا ہوا ہے. اسی کو کہا ہے کہ جس کے بچے کے سامنے کوئی زہریلا سام چھوڑ دیا جائے تو اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اس پر فریفت ہو جاتا ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا. ہماری حالت بھی اس بچے کی سی ہے کہ ہم دنیا کے ظاہری آب و تاب، نقش و نگار اور رنگ روپ پر فریفتہ ہے اور اندر کی خبر نہیں ہے. اور یہ بھی تجربہ ہے کہ سام جس قدر خوبصورت ہو اس قدر زہریلا ہوتا ہے، اس لیے حقیقت شناس اس کی طرف رغبت نہیں کرتے. دنیا کی حقیقت معلوم نہ ہونے سے لوگ اس پر فریفتہ ہو رہے ہوتے ہیں، اگر کسی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو سخت نفرت ہو جائے. چنانچہ حدیث شریف میں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا من شربۃ ماء. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتے اللہ تعالیٰ کافر کو گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر کچھ بھی نہیں. اس لیے مبغوض سے اپنے دشمنوں کے دیتے، اور حقیقت شناس آدمی ہمیشہ اس چیز کو سے گھبراتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہو. نہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک مثال میں بیان فرمایا. چنانچہ فرماتے ہو مالی والدنیا انما مثل راکب استظل بشجرہ، یعنی مجھ کو دنیا سے کیا علاقہ، میری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار راستے میں جا رہا ہو اور کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے ٹھہر جاؤ، سستا کر اپنی راہ لے لو. طریق علاج موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا اور مدتوں کے لیے منصوبے اور سامان نہ کرنا، نہ سوچنا، اس کا علاج ہے. جیسا کہ ارشاد مبارک ہے موتوا قبل ان تموتوا، یعنی مر جانے سے پہلے مر جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مرنے میں مرنے والے اوصاف پیدا کرو. اور حبجا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تلکا دار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یعنی وہ جو دار الاخرت ہے ہم اس کو انہی لوگوں کے لیے کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، نہ ادم مچاتے ہیں، اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے. اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه. یہ 2 بھوکے بیڑیے بکریوں کی گلے میں چھوڑ دیا تو اس گلے کو اتنا تباہ نہیں کرتے جتنا آدمی کے حرص مال اور حب جا پر اس کے دین کو تباہ کرتے. حقیقت حب جا. تو دنیا کی مثال ایسی ہے کہ دھوکے کی ٹٹی ہے، دنیا بہت عارضی ہے، دنیا بہت پسندیدہ ہوتی ہے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں دنیا بات دیر ہوگی، دنیا کی بات آواز جو ہے نا بڑی میٹھی ہوتی ہے.
تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان رہنا چاہتا ہے اور بہت زیادہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کے تقاضوں کو اپنانا چاہتا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس کو ایمان حاصل ہے اور اس کو حقیقی ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو پھر ان چیزوں میں انہماک نہیں کرتا. وہ صرف بضرورت اس کو لیتا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں لیتا. مثلا کھاتا اتنا ہے کہ جس سے زندہ رہے اور عبادت صحیح طور پہ کر سکے. سوتا بھی اس لیے کہ اس سے آرام ہو جائے اور آرام اس کے کام میں کام آ جائے. اچھا، اس طریقے سے وہ لوگوں سے ملتا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کے حقوق ادا کرے اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ان کو فائدہ پہنچائے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان آزادانہ طور پہ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی بات دل میں نہ ہو تو پھر تو یہ نقصان دہ بات ہے. مطلب بے تکان کھانے شروع کر لے اور ہاں جی بے تکان گفتگو کرنے لگے تو یہ ساری چیزیں پھر مشکل میں پڑ جاتی ہے انسان. اس وجہ سے ان کے اوپر چیکس لگانا پڑتا ہے کہ کون سی چیز کس طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ ہو، اس کے نقصان سے بچ جائے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جاہ والی بات یہ ہے کہ جاہ میں انسان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نمایاں کرنا چاہتا ہے، لوگوں سے تعریف کروانا چاہتا ہے، لوگوں میں کچھ مقام پانا چاہتا ہے. یہ ذرا یہ دیکھیں ٹیلی ویژن پہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بڑے اچھے لوگ جو ہے نا اس کے لیے بڑی محنتیں کرتے تھے اس کے کیمرہ کے سامنے آ جائیں. حالانکہ اگر کیمرہ کے سامنے آپ آ بھی گئے اور چلے آپ کو لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ آپ کو لوگ ویسے بھی تو دیکھتے. ایک دفعہ کسی کو بزرگ کو کہا کہ حضرت میں نے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ کو خواب میں دیکھا. فرمایا میں نے ویسے دیکھا. تو بات تو صحیح ہے، ظاہر نے ویسے تو دیکھا. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی، بس جس طرح خواب میں آپ کوئی چیز دیکھتے، خواب میں اگر آپ جنت دیکھتے تو کیا ہوا؟ اس طریقے سے آپ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کو سارے لوگ دنیا دیکھ لیں تو کیا ہو گیا؟ یہ تصویریں جو لوگ کھنچواتے ہیں صرف اپنی جو ہے نا بس وہ نمایاں کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اور تو چھوڑے جو آخرت کی چیزیں اس میں بھی یہ نمایاں ہوتا ہے. مثلا جنازے کا اعلان ہوتا ہے تو بڑی خواہش ہوتی کہ اعلان میں کروں. بھائی نا آپ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی آواز لوگ سن لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں جی. تو یہ ساری باتیں کیا ہے؟ یہ دنیا کے ساتھ دل لگانے والی بات ہے. تو اپنے آپ کو نمایاں کرنا اور دوسروں کی حقارت سے دیکھنا، دوسروں کو دبانا، یہ کیا ہے؟ جو ہم پہ چاہ رہے ہیں. ہاں جی. اس وجہ سے اس کا ضد درست ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نمایاں نہ کرے. دل چاہے کہ مجھے بس میں تنہائی پسند ہو جاؤں، میں جو ہے مطلب یہ کہ کوئی مجھے نہ دیکھے اور بس اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. خواتین کے لیے تو خیر یہ اور بھی زیادہ ہے کیونکہ ان کے ساتھ تو پردے کا مسئلہ بھی ہے، تو لہذا ان کو تو شرعی ضرورت بھی ہے کہ ان کو کوئی نہ دیکھے. ہاں جی. تو یہ بات ہے کہ یہ جو نمایاں ہونا اپنے آپ کا ہے اور اپنی عزت کروانا اور اپنے لیے سلام کے طلب رکھنا اور اپنے لیے اٹھنے کو پسند کرنا، یہ سب ہو بجا کے رکھے. ہاں جی. اس کو ہم نے مختلف طریقوں سے بس بنایا ہوا ہے، نام دے کر اور ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. حقیقت حب جا، دل میں دوسروں سے اپنے تعظیم کا خواہش مند ہونا حب جا کی حقیقت ہے. حب جا ایسا مرض ہے کہ اس کا پتہ چلنا مشکل ہے. جب کوئی واقعہ پیش ہے تو اس کی وجہ سے حب جا تو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر حب جا کا مرض ہے. یہ مرض محض وہمی ہے اور محض دوسروں کے خیال سے کام ہے، کیونکہ جا دوسرے کے نظر میں معزز ہونے کا نام ہے. جس کا مدار دوسرے کے خیال پر ہے وہ جب چاہے اپنا خیال بدل لے. یہ ویلنگ کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں تو یہ بھی اسی میں کہ لوگ ہمیں بات رکھیں، بے شک ان کی جان چلے جائے وہ چلی بھی جاتی. ہاں جی. اور میرے خیال میں ان کی ضد پیدا ہوتا ہے ان لوگوں میں. کوئی بھی ان کو بادر کیا ان کو سب ان کو پرلے درجے کے بیوقوف کہتے ہیں، ورنہ جو بھی ان کو دیکھے ان میں سے پوچھو
کوئی ان کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھتا ہوگا، لیکن بس شیطان نے ان کو سکھایا ہے اور وہمی طور پر یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس یہ ہمارا بڑا کام ہم نے کیا ہے. ہاں جی. مگر اس کے باوجود طالب جا خوش ہے کہ آہا لوگ ہمیں اچھا کہتے ہیں. واضح ہے کہ معزز ہونا بیماری نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فی الحقیقت دوسروں کا پہل ہے، جس میں ضروری نہیں کہ اس معزز شخص نے اس کی طلب بھی کی ہو. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے نگاہوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے میں کوئی کمال نہیں پاتے، لیکن لوگ کے دلوں میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی عزت ڈال لیتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ اپنے آپ کو حقیر اور خاکسار اور تقصیر اور پتہ نہیں سیاکار اور کیا کیا کہتے تھے. لوگ کی نظروں میں، لوگ کے دلوں میں ان کی بڑی وقت. جہاں مضمون وہ ہے جس کی طلب اور خواہش میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہ کی جائے. اور ظاہر ہے یہ وہ بلا ہے، ظاہر یہ وہ بلا ہے کہ جو دین اور دنیا دونوں کو مضر ہے. دینی ضرورت تو یہ ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ دنیا مجھ پر فدا ہے تو اس میں عجب و کبر پیدا ہو جاتا ہے. آخر کار اس عجب و کبر کی وجہ سے برباد بھی ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ اگر اس میں ہلاک ہو گئے تو دین کا ضرر ہے، اور دنیا کا ضرر یہ کہ مشہور آدمی کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں. بس صاحب جا کا دین بھی خطرے میں رہتا ہے اور دنیا بھی خطروں سے بھی اندیش رکھتا ہے. بس حق تعالیٰ کی طرف سے بغیر طلب کے جو جا حاصل ہو وہ تو نعمت ہے، لیکن خود سے اس کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنا اور اپنے کمالات کی طرف اس کا نسبت کرنا مذموم ہے. ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مال کی طرح انسانی جا کا بھی وقت ضرورت محتاج ہے، تاکہ اس کی وجہ سے مخلوق کے ظلم و تعدی سے محفوظ اور بے خوف ہو کر با اطمینان قلب عبادت میں مشغول ہو. جیسے حدیث میں دعا منقول ہے، اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں گرا دے اور دوسروں کے نگاہوں میں معزز کر دے. اس میں اتنی جا مطلوب ہے کہ لوگ کی نظروں میں بڑا ہونے کا توڑ اس میں موجود ہے. اپنے نظروں میں آدمی چھوٹا ہو، لہٰذا اتنی جا میں طلب جا میں کوئی مذاکرہ. اس لیے کہا یہ ہوا کہ خود سے جو جا حاصل ہو اور عمل شریعت کے مطابق رہے، یہ تو خدا کی طرف سے انعام ہے. عمل شریعت کے مطابق نہ ہو اور خود سے جا حاصل ہو جاؤ، یہ خدا کے امتحان ہے اور ابتلا ہے. جا کے ایسی طلب کے لوگ کو اپنا مطیع بنانے کا جذبہ ہو، اس کی بھی دو صورتیں ہو سکتے ہیں. لوگوں سے اپنی اطاعت ان کو خیر پہنچانے کے جیسے حاکم، عادل، استاد، مربی، شیخ وغیرہ یہ جائز اور بعض اوقات ضروری ہوتا ہے. لوگ کو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے مطیع کرنا چاہتا ہو، یہ نہ صرف ناجائز بلکہ اکثر بیماریوں کی جڑ ہے. اب دیکھو بہت ساری چیزیں اس کی صحیح ہیں اور غلط اس کے اخیر والے ہیں صرف، لیکن اگر لوگ صرف اسی پر ضد کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا. وہ کوئی ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو اس کو کہا کہ آپ پرہیز کریں. انہوں نے کہا کیا کہوں، آلو کھا سکتا ہوں؟ تو نے کہا نہیں یہ تو نہ کھائیں، شوگر کمپلیز ہوگا. آم کھاؤں؟ نہیں یہ بھی نہ کھائیں. انگور کھاؤں؟ نے کہا یہ بھی نہ کھائیں. ہاں جی. اس نے کہا اچھا پھر گڑ کھاؤں؟ نے کہا یہ بھی نہ کھائے. اب اس طرح 10-12 جب بتا دی ساری وہی چیزیں تو خود سے کہتے کیا چیز کہوں. ڈاکٹر نے کہا تو نے پوچھے ان چیزوں کے بارے میں جو تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں کیا کروں. تو کسی ایسی چیز کا پوچھ بھی تو دے. آپ کہ کدو کھاؤں گا، مجھے بالکل ٹھیک. کہتے کریلا کھاؤں، کریلا ٹھیک ہے. جو ہے نا توری کھاؤں ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے میں آم کھاؤں، گڑ کھاؤں، یہ کھاؤں، کھجور کھاؤں، یہ سب چیزیں تو منع چیزیں. بالکل یہ چیز ہے کہ خواہ چن کے غلط چیز کو کوئی چن لے تو پھر کیا کرے، پھر تو ہے نا غلط بات. خلاصہ ہے کہ جا شریعت سے ہٹا دے، چاہے طلب یا نتیجے میں اس سے باز آنا چاہیے. جو شریعت پر چلنے میں مدد کرے اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہے. مختصر آدمی اس جا کا طالب بنے جو میں جانب اللہ ایسی عطا ہو اس میں اپنے کمال پر نظر نہ جائے. طریقہ علاج یوں سوچے کہ وہمی کمال سے کیا حاصل جو پائیدار نہیں، اس کے بجائے اس کمال کو حاصل کرنا چاہیے جو پائیدار ہو. ان آخرت میں اللہ تعالیٰ کرم فرما کر عزت مند بنا دے. اور اس کے لیے چونکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ضروری، اس لیے ہر اس تدبیر کو اختیار کرنا جس سے آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. مثلا اپنے نقائص پر نظر رکھے. جو لوگ اپنی تنقید کرنے ان کی باتیں غور سے سنے کہ مبادا کوئی کام کی بات نہ کرائے. تکبر کے بارے میں وعیدوں کو پیش نظر رکھے. یہ سوچنا کہ نہ تعظیم اطاعت کرنے والے رہیں گے اور نہ میں رہوں گا، پھر ایسی مہم اور فانی چیزوں پر خوش ہونا نادانی نہیں ہے تو کیا ہے. اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. ابھی تو میرے خیال میں یہ کافی ہے کیونکہ اس میں ذرا کافی اہم چیزیں آئی ہیں، تو اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں. اور سوالات وغیرہ بھی آپ کے آنے چاہیے. مجھے تو نہیں معلوم کہ اب تک نہیں آپ سمجھ نہیں رہے اس لیے سوال نہیں آ رہے، یا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سمجھ رہی ہے اس وجہ سے سوال نہیں آ رہے. تو چلو اتنا ہی کر لو کہ یہ بتا رہے کہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، ہمیں اس لیے سوال نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ العزیز کل پھر آئندہ جو ہوگا
اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا، لیکن فی الحال اس کو اچھی طرح پڑھ لیں۔